بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بے اولاد عورت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ سے ملاقات کرنے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ جار و قطار رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی بہت نرم دل انسان تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، پھر اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو پھر اس عورت نے بتایا کہ میں بے اولاد ہوں، لوگ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ سے یہ دریافت کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ سے اس مسئلے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر پھر آپ کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کے نصیب میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش آیا اور روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ اس عورت کے کان میں جب اس درویش کی آواز آئی تو اسے رکنے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا۔ پھر درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور ہمارے رب اللہ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کے نصیب میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو یہ اللہ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور درویش کو اللہ کا حکم سنایا۔
تو فوراً درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ ایسا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو آواز دی اور کہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری پلیٹ اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کو نہیں سوچا، اس نے میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم ہی بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کیسے نہ قبول کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ اس کے نصیب میں جو لکھا تھا میں نے اس کو پلٹ دیا، اور میں نے اس کو اولاد عطا فرما دی۔ جو بندہ میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، میں اس کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی نے جو بھی ہماری زندگی میں عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ہم سب کو کیا پتہ کہ کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔